اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب ساری دنیا تجھے ٹھکرا دے، جب تیرے اپنے تجھے دکھ دینے لگیں، جب تیرے اپنے تجھے درد دینے لگیں، جب لوگ تیرا جینا حرام کر دیں، جب تو خود سے بھی مایوس ہو جائے تو یاد رکھ میں رب اس وقت بھی تیرے ساتھ رہتا ہوں۔ تو ہر وقت مجھے اپنے ساتھ محسوس کیا کرنا۔ اے میرے بندے، تو روتا ہے میں تیرا رونا سنتا ہوں، تو گرتا ہے میں تجھے تھام لیتا ہوں، تو بھول جاتا ہے لیکن میں نہیں بھولتا، میں تجھے پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ لوگ تیرے گناہوں پر تجھے ملامت کرتے ہیں، تجھے شرمندہ کرتے ہیں، تجھے تانا دیتے ہیں، لیکن میں تیرے ایک آنسو پر تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے کبھی تجھے تانا نہیں دیا۔ میں کتنا پیارا رب ہوں تیرا۔ اے میرے بندے، آ جا میرے پاس، بس ایک سجدہ کر لے، ایک آہ بھر لے، ایک پکار لے۔ میں رب تیرے لیے وہ دروازے کھولوں گا جو دنیا کے سارے دروازے بند ہونے کے بعد بھی کھلے رہیں گے۔ میں رب تیرے لیے وہ دروازے کھولوں گا۔ اے میرے بندے، تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، میں رب تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا، مگر یاد رکھ 2 گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دوں، تو مجھے معاف کر دے گا، مگر وہ کون سے گناہ ہیں جو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے نمبر 1، اپنے ماں باپ کو دکھ مت دینا، اپنے ماں باپ کو درد مت دینا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، اور نمبر 2، یہ جو 3 انچ کی تیری پیشانی ہے نا، یہ میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ جوانو، یہاں پر میں تمہیں آنکھوں سے آنسو نکالنے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، باپ دنیا سے جا چکا تھا، ماں دن بھر لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی اور بیٹی دن رات کتابوں سے چمٹی رہتی۔ بیٹی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں ایک خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر ماں کو سکون دوں گی۔ ہائے، ماں لوگوں کے جوتے صاف کرتی، کپڑے دھوتی کہ کسی نہ کسی طرح میری بیٹی کامیاب ہو جائے۔ خیر، امتحان کا دن آیا۔ ماں نے سادہ سا دوپٹہ استری کیا، بیٹی کو لپٹا کر کہا میری بچی تو بس کامیاب ہو جا، جا امتحان دینے، تو کامیاب ہو جا۔ جس دن تو کامیاب ہو جائے گی نا، اس دن میں اپنا سارا دکھ بھول جاؤں گی۔ بیٹی امتحان دینے چلی گئی، سارا پرچہ بہترین ہوا۔ میری قوم کے نوجوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، سارا پرچہ بہترین ہوا، لیکن آخری سوال پر بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری سوال پر بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر وہ کون سا سوال تھا جس نے اسے رونے پر مجبور کر دیا؟ سوال یہ تھا کہ ماں کی قربانی پر نوٹ لکھیں۔ سوال تھا ماں کی قربانی پر نوٹ لکھیں۔ آئے، یہ سوال پڑھتے ہی قلم کانپ گیا، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے، اور بیٹی نے خالی کاغذ پر روتے ہوئے بس اتنا ہی لکھا کہ میری ماں کی انگلیوں پر چھالے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی لکھا کہ میری ماں کی انگلیوں پر چھالے ہیں، میری ماں آج بھی میری خاطر لوگوں کے جوتے صاف کر رہی ہے، میری ماں آج بھی میری خاطر لوگوں کے برتن مانج رہی ہے، لوگوں کے کپڑے دھو رہی ہے۔ بس روتے ہوئے یہ 2 لائنیں لکھ کر بیٹی نے پرچہ چھوڑ دیا، واپس گھر آ گئی۔ جب نتیجہ آیا تو وہ بچی پورے شہر میں ٹاپ کر چکی تھی، لیکن افسوس اس وقت ماں نہیں رہی تھی۔ بچی پورے شہر میں ٹاپ کر چکی تھی، لیکن افسوس اس وقت ماں نہیں رہی تھی۔ نتیجہ آنے سے پہلے ہی ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بچی جس نے کامیابی کے خواب صرف ماں کے لیے دیکھے تھے، آج اس بچی کا سر ماں کی قبر کے پتھروں پر رکھا تھا، اور آنکھوں سے بہتا ہر آنسو یہ کہہ رہا تھا، ماں میں کامیاب ہو گئی، لیکن تو کہاں چلی گئی؟ دیکھنا، تیری بیٹی پورے شہر میں سب سے بڑھ کر کامیاب ہوئی ہے، لیکن تو کہاں چلی گئی؟ یہ دن دیکھنا تیرے نصیب میں کیوں نہیں لکھا تھا؟ جوانو، کامیابی وہ نہیں جو تمہیں دنیا کے سامنے سرخرو کرے، کامیابی وہ ہے جو تمہیں ان آنکھوں کے سامنے شرمندہ نہ کرے جنہوں نے تمہارے لیے نیندیں قربان کی، تمہاری ماں، تمہارا باپ، جنہوں نے تمہارے لیے کپڑے دھوئے، جوتے صاف کیے۔ جوانو، یاد رہے، دنیا کی ہر کامیابی
ماں باپ کی آخری سانس کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ جو رات ماں کے قدموں میں بیٹھ کر گزرتی ہے نا، وہی رات تمہاری تقدیر لکھتی ہے، وہی رات تمہارے مقدر لکھتی ہے، نصیب لکھتی ہے۔ جو نوجوان باپ کی خاموشی نہ سمجھے وہ دنیا کی ساری آوازیں سن کر بھی اندھا رہتا ہے۔ جو نوجوان باپ کی خاموشی نہیں سمجھ سکتا، دولت وہ نہیں جو جیب میں ہو، ارے دولت وہ ہے جو ماں کی ہتھیلی پر رکھ کر سکون دے، ماں کی ہتھیلی پر رکھ کر دعائیں دلوائے۔ جو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے، کل وہ دنیا کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، بیٹی کا جسم بخار میں جل رہا تھا اور باپ کی جیب خالی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر باپ نے ڈاکٹر سے کہا، دوائی بعد میں لے لوں گا، پہلے میری بچی کو دیکھ تو لو، میری بچی کی طبیعت تو چیک کر لو۔ جواب ملا، نہیں، پہلے پیسے دو پھر علاج ہوگا، پہلے پیسے دو، پہلے فیس ادا کرو، پھر چیک اپ ہوگا۔ باپ واپس آیا، بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اور مجھے پیدا کرنے والے، آج اگر میری بیٹی مر گئی تو میرا حساب تو کرے گا، کیونکہ دنیا نے تو میرا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جوانوں، قصہ مختصر، کچھ لمحے بعد بیٹی کا ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا۔ باپ نے چہرہ بیٹی کے قریب کیا، تھوڑی دیر بیٹی کو خاموشی سے تکتا رہا اور پھر مری ہوئی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ سینے سے لگا کر ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے باپ نے کہا، میں جس کے بچپن کے لیے کھلونے نہ خرید سکا، آج پیسوں کے ساتھ اس کی زندگی کیسے خرید سکتا ہوں؟ اور میں جس بیٹی کے لیے کھلونے نہ خرید سکا، آج پیسوں کے ساتھ اس کی قیمتی زندگی کیسے خرید سکتا ہوں؟ ہائے، وہ بیٹی تو مر گئی، لیکن ہمارا ضمیر اس سے پہلے مر چکا تھا۔ ہم سب نے اسے مرتے دیکھا مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ ہم نے اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے لیکن ہاتھ نہ تھاما۔ ہم نے ہسپتال کے دروازے بند ہوتے دیکھے لیکن اپنے دل کے دروازے کھولنے کی توفیق نہ ملی۔ ہم سب نے صرف تماشا دیکھا، ویڈیو بنائی، سنا اور آگے گزر گئے۔ نہ انسانیت جاگی، نہ رحم رہا، نہ ایمان باقی رہا۔ آج وہ بچی مٹی تلے جا سوئی، لیکن ہم اب بھی شرم کے بغیر جی رہے ہیں، ہم اب بھی احساس کے بغیر جی رہے ہیں۔ کل جب ہمارے اپنے سسکیں گے تو شاید آسمان سے یہی آواز آئے گی کہ جاؤ، تم نے کسی کی بیٹی پر رحم نہیں کیا تھا، آج تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا۔ جوانوں، یاد رکھو، دنیا کی ہر کامیابی ماں باپ کی آخری سانس کے بعد صرف ایک حسرت بن جاتی ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو دنیا کے ہجوم میں پہچانا جائے، ارے کامیاب تو وہ ہے جو قبر کے اندھیرے میں پہچانا جائے۔ کامیاب وہ نہیں جو وقت کے ساتھ چلے، کامیاب وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے، جو قبر سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ کامیاب وہ نہیں جو دنیا کی فکر کرتا ہے، ارے کامیاب تو وہ ہے جو آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ روز قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، کانوں میں ہینڈ فری، دل میں دنیا کی لذتیں۔ وہ قبرستان کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنستا اور ساتھ ہی کہتا کہ یہ سب مرے ہوئے لوگ ہیں، اب ان کی بھلا کیا اہمیت رہی؟ زندگی جینے کے لیے ہے، قبر سوچنے کے لیے نہیں ہے۔ ارے زندگی تو مزے کا نام ہے، آخرت کی فکر کا نام نہیں ہے۔ ہائے، قریب ہی ایک قبر پر روزانہ شام کو ایک بوڑھا شخص آ کر بیٹھتا تھا، قبر پر پھول ڈالتا تھا، قرآن پڑھتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ ہینڈ فری لگا کر گانے سننے والے لڑکے کو ایک دن تجسس ہوا۔ وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کے پاس گیا، قریب گیا، پوچھا، بابا جی یہاں روز کیوں آتے ہو؟ قبر سے تو کوئی واپس نہیں آتا، اور ویسے ہی ان کی کیا اہمیت رہی ہے؟ پھر پھول کیوں ڈالتے ہو؟ پھر قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ نوجوان کی یہ بات سن کر بوڑھے نے نظریں اٹھائیں، آہستہ سے بولا، بیٹا یہ میری مری ہوئی بیوی کی قبر ہے، 40 سال ہم لوگ ایک ساتھ جی، آج بھی میں اسی سے بات کرنے آتا ہوں، یہ میری بیوی کی قبر ہے، کیونکہ 40 سال ہم نے ایک ساتھ گزارے۔
اور آج میں بیوی سے بات کرنے آتا ہوں کیونکہ دنیا نے ساتھ چھوڑا، مگر میری بیوی نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ہاتھ تھاما۔ اب بھی میں دعا دیتا ہوں کہ اس کی قبر میں سکون ہو، میری بیوی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ آئے یہ سنتی ہی لڑکا خاموش ہو گیا، ہینڈ فری لگا کر سننے والا لڑکا خاموش ہو گیا، اور پہلی بار اپنے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر خاموشی سے ایک قبر کے پاس بیٹھ کر خود سے سوال کیا کہ اگر میں مر گیا تو کیا میرے لیے کوئی روئے گا؟ اگر میں مر گیا تو کیا میری قبر پر کوئی پھول ڈالنے آئے گا؟ اگر میں مر گیا تو کیا میری قبر پر کوئی قرآن پڑھنے آئے گا؟ میرے جانے کے بعد کوئی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اگلے دن وہی لڑکا مسجد کے اندر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب اللہ چاہے تو پتھر دلوں کو ایک پل میں موم کر سکتا ہے۔ جوانوں تم کوشش تو کرو اللہ کی طرف آنے کی، اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا۔ جب اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا پھر شیطان ہار جائے گا، تم جیت جاؤ گے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے۔